السلام علیکم. ایک بار پھر آپ کو بزم سخن اسلام چینل اردو پر خوش آمدید کہتا ہے. اور ہمارے ساتھ آج کی یہ محفل ایک خاص محفل ہے. سہیل زرار خلیش جو میزبان ہے اس پروگرام کے باقاعدہ، وہ آج کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے. ہمارے ساتھ بزم سخن برطانیہ کے سرپرست اعلیٰ پروفیسر عقیل دانی صاحب موجود ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ صاحب جن کی کتاب کی رونمائی اس مشاعرے میں ہو رہی ہے. یہ نعتیہ کلام ہے، موسم میں دل نشیں مدینے میں، اس کتاب کا عنوان ہے. یہ کتاب میرے پاس اس وقت موجود ہے، میں آپ کو دکھاؤں، اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. اور اس کتاب کے شاعر جو ہیں ٹیپو ارسل صاحب، یہ نوجوان شاعروں میں کہوں گا، کیونکہ میں اس وقت ان کو کمپیئر کر رہا ہوں خود سے اور عقیل دانی صاحب سے، تو یہ نوجوان شاعر ہیں. اور میرا ان سے سوال یہ ہوگا کہ اس عمر میں لوگ غزلوں کے مجموعے چھپاتے ہیں، نظمیں کہتے ہیں، آپ نے نعتیہ شاعری کی اور اس کا مجموعہ شائع کروایا. ٹیپو السلام علیکم. کیسے ہیں آپ جناب؟ الحمدللہ. ٹیپو بھائی، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ کتاب لکھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو تو 30 جولائی کے مشاعرے میں ہوگی، لیکن میں ذاتی طور پر اس وقت آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ جناب، تھینک یو سو مچ. تو یہ میں نے ایک سوال کیا تھا کہ کس کتاب لکھنے کا آپ کو خیال کیوں کر آیا؟ جی عابد علی بیگ صاحب، سب سے پہلے تو مجھے الاؤ کریں کہ میں آپ کا، جناب سہیل زرار خلیش صاحب کا، بزم سخن کا شکریہ ادا کر سکوں کہ ایک پلیٹ فارم مجھے پرووائڈ کیا جس سے میں اپنی اس کتاب کو لانچ کروں. تو انشاءاللہ جمعے والے دن ایک عمدہ محفل ہوگی اور ایک روح پرور محفل ہوگی. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات ہوگی. آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. تو جناب یہی کہنا چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے. بے شک. تو جی، تو تمام آپ دیکھیں تو تمام نعت شعراء نے خاص طور پر نعت گو شعراء نے اس پہ اپنی تمام زندگیاں انہوں نے نعت رسول مقبول لکھنے میں، پڑھنے میں یہ اپنی کی ہے. تو مجھے شروع سے ہی تھا شوق، بچپن سے ہی تھا نعت پڑھنے کا اور سننے کا. تو اور پھر یہ لکھی کیسے اس کا مجھے خود نہیں پتا، بس ایک شوق تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی میں میں بھی کچھ کہہ سکوں، کچھ لکھ سکوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کچھ اس وقت اتنا اوزان کا، یہ بہور کا اتنا خیر پتا، تو آپ کو پتا ہے کہ شروع کی شاعری ایسے ہی ہوتی ہے. تو وہ جو کچھ لکھ کے، تو میں نے ایک نعت رسول مقبول لکھی. وہ ہوگی عمر تقریباً 14-15 سال کے قریب. تو وہ میں نے اپنی ماں کو سنائی. تو مجھے یاد ہے انہوں نے مجھ سن کے تو مجھے پیار کیا، شاباش دی. یقیناً ماں کے لیے تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کیا ہو کہ ان کا بچہ اس عمر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہے. جی بس یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم سمجھتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مجھے لکھنے کا. اچھا، اس کے بعد میں ایک ڈائری میں کچھ لکھتا گیا، کلام جمع ہوتا گیا. اور جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو ہوتا ہے کہ جب بھی ٹائم ملا، جب بھی آمدی آپ لکھ لیتے ہیں تھوڑا بہت. تو میں چھپانے کا خیر اتنا شوق نہیں تھا. تو میری پہلی جو بک تھی سب سے اعلیٰ ذات مدینے، جو پہلا مجموعہ کلام تھا میری نعتیہ مجموعہ. جی، تو وہ 2016 میں شائع ہوا تھا پاکستان سے. تو وہ اس طرح شائع ہوا کہ میرے بھائی پاکستان سے ملنے کے لیے جب آئے مجھے، تو وہ میری ڈائری ان کے ہاتھ لگ گئی. تو انہوں نے کہا یار تم لکھتے بھی ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میں چھپواؤں گا. تو میں نے کہا میں تو اس قابل نہیں سمجھتا اپنا کلام کے اس کو. تو کہتے نہیں ہم کسی کو. تو پھر خیر اس کو جیسے ہوتا ہے اصلاح لینا آپ کہتے ہیں شاعری میں. تو وہ دیکھ کے وہ 2016 میں جو پہلا مجموعہ کلام تھا وہ شائع ہوا. اس کے بعد پھر یہ جو کرنٹ ہے، موسم دل نشیں مدینے میں،
جی اس میں 67 نعوت ہیں اور حمد باری تعالیٰ ہے. اچھا. اور یہ تقریباً 4 سال آپ کہہ لیں اس عرصے میں. تو ان بٹوین میرا ایک مجموعہ کلام جو میں مزاحیہ بھی لکھتا ہوں اور جی 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 وہ بھی شائع ہوا 2020 میں، جنوری 2020 میں. اچھا ماشاء اللہ. تو آج یہ ٹیپو ہمارے ساتھ عقیل دانی صاحب موجود ہیں جنہوں نے یہ کتاب دیکھی اور اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا ہے. عقیل صاحب آپ میرے ساتھ لائن پر ہیں؟ جی جی جی. عقیل بھائی آپ. میں ٹیپو کو سن رہا ہوں حافظ صاحب. جی بہت خوبصورت انداز میں اور بہت ہی آسان الفاظ میں ٹیپو نے نعتیں لکھی ہیں اس میں، جو ان کا موسم ہے دل نشیں مدینے میں. اگر آپ اجازت دیں تو ان کی نعت کے 3-4 شعر میں پڑھوں گی اس وقت عابد بھائی. ضرور ضرور ضرور. کھلا ہے غنچہ دل اس بہار کی جانب، کھلا ہے غنچہ دل اس بہار کی جانب، چلو کہ ہم بھی چلیں اس دیار کی جانب. سبحان چلو اللہ. کہ ہم بھی چلیں اس دیار کی جانب، سنا جو ان کا کرم تو سبھی یہ غم اپنے، سنا جو ان کا کرم تو سبھی یہ غم اپنے، روانہ ہو گئے ہیں غم گسار کی جانب. واہ واہ واہ. یہ آس لے کے میں تکتا ہوں جانب طیبہ، یہ آس لے کے میں تکتا ہوں جانب طیبہ، کہ آئے ٹھنڈی ہوا بے قرار کی جانب، کہ آئے ٹھنڈی ہوا بے قرار کی جانب. اس طرح کے بہت خوبصورت اشعار انہوں نے لکھے نعت میں اور بہت آسان الفاظ میں. نعت کے سلسلے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ بہت نازک ہے نعت لکھنے کا معاملہ. تو انہوں نے احتیاط برتی ہر جگہ، اور وہ جو حدود ہے نعت کی اس پر پوری طرح سے انہوں نے کاربند رہنے کی کوشش کی ہے. بہت خوبصورت نعتیں ارسل کی، اور یہ بڑا یادگار مجموعہ ہے. انشاءاللہ اس کی تقریب میں اس نعتیہ کلام کے مجموعے کے بارے میں اور بہت سی باتیں سماعت فرمائیں گے لوگ. جی ہاں انشاءاللہ اس میں آپ بھی اس پہ تبصرہ کریں گے اور ہمارے دیگر جو مہمان ہوں گے وہ بھی اس کتاب کے بارے میں گفتگو کریں گے. تو جو لوگ اس مشاعرے میں شریک ہوں گے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے بارے میں بہتر طور پر جان پائیں گے. ٹیپو کیوں نہ کچھ کلام آپ سے سنا جائے؟ جی ضرور عابد بھائی. میں موقع کی مناسبت سے جناب سید عقیل دانش صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا چلوں. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور میری کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا. تو جو بہت شکریہ جناب عقیل صاحب، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہوگی. تو میں ایک اپنی اس کتاب میں سے جو ٹائٹل نعت ہے، تو نام ہے جو نعت کا موسم دل نشیں مدینے میں، وہ میں کچھ اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ارشاد ارشاد. حسن پردہ نشیں مدینے میں، واہ. حسن پردہ نشیں مدینے میں، عشق کامل یقین مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر طرف بس کرم کی بارش ہے، بے شک ہر طرف بس کرم کی بارش ہے، رحمتیں ہیں مکی مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری دنیا کے موسموں میں ایک، ساری دنیا کے موسموں میں ایک، موسم دل نشیں مدینے میں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ حقیقت ہے. اب میں جب عمرہ کرنے کے لیے گیا تو میرے ماموں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی. انہوں نے کہا وہ عرصہ تقریباً 30 سال سے وہ مقیم ہیں ادھر مدینہ منورہ میں. تو انہوں نے کہا کہ ٹیپو تمہیں پتہ ہے کہ مدینہ شریف میں ایک بھینی بھینی سی خوشبو ہوتی ہے، ہم یہاں کے باسی ہیں تو ہمیں وہ محسوس ہوتی ہے. تو تمہیں پتہ ہے کہ میں نے کہا جی آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. ان کے پسینے کو اللہ تعالیٰ نے گرنے نہیں دیا زمین پر، وہ ہوا میں معلق ہو گیا. تو وہ صدیوں گزر گئی ہیں اور وہ خوشبو آج تک وہ جاری و ساری ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی ہے کہ ان کی خوشبو بسی ہواؤں میں، ان کی خوشبو بسی ہواؤں میں، کوئی جائے کہیں مدینے میں. واہ 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 واہ. آؤ قسمت کے مارو آ جاؤ، آؤ قسمت کے مارو آ جاؤ، کر لو روشن جبیں مدینے میں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے منگتوں نے آ کے بتلایا، ان کے منگتوں نے آ کے بتلایا، جی پایا کیا کچھ نہیں مدینے میں. ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری دنیا یہ جس پہ قائم ہے،
ساری دنیا یہ جس پہ قائم ہے، فیض بٹتا یہی مدینے میں. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ نہ دیکھے گا دیکھ لیں جس نے، کچھ نہ دیکھے گا دیکھ لیں جس نے، جا کے گلیاں ہنسی مدینے میں، جا کے گلیاں ہنسی مدینے میں. سبحان اللہ سبحان. اور مقصد عرض ہے دفن کے واسطے ملے ارسل، دفن کے واسطے ملے ارسل، مجھ کو 2 گز زمین مدینے میں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی بہت شکریہ ارسل، واہ واہ، بہت خوبصورت نعت ہے ماشاء اللہ. ہر شعر ہر مصرع جو ہے اپنی جگہ نگینے کی طرح ہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. عقیل بھائی کیا کہیں گے آپ؟ جزاک اللہ بھائی، بہت خوبصورت اور بہت آسان زبان میں بڑی دل کی باتیں کہی انہیں. اس کتاب کی کوئی بھی نعت آپ لے لیں، اس میں ارسل کا دل دھڑکتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس عادت بزور بازو نیز تانا بخشد خدائے بخشندہ. بہت محنت کی انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرمائے اور کامیاب کرے. بہت اچھا شعری مجموعہ ہے، اور انشاءاللہ اس کے بابت تفصیل اس شعری مشاعرے میں لوگوں تک پہنچے گی انشاءاللہ. عقیل بھائی، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ کچھ آپ سے بھی سنا جائے؟ میں بھائی کیا عرض کروں، کچھ 1-2 غزلیں، کچھ نظمیں. میں بھائی ایک نعت کے چند شعر پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ. ہاں جی جناب. نام آپ کا لیجئے پھول کھلنے لگتے ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. نام آپ کا لیجئے پھول کھلنے لگتے ہیں، ذکر آپ کا کیجئے زخم سلنے لگتے ہیں. ذکر آپ کا کیجئے زخم سلنے لگتے ہیں. حرز جاں بنانا ہے ان کے نقش پاک و بس، حرز جاں بنانا ہے ان کے نقش پاک و بس. پھر یقین کے رستے خود ہی ملنے لگتے ہیں. پھر یقین کے رستے خود ہی ملنے لگتے ہیں. اور سنگ ہے مدینے کے ان کو پھول کی مانند، سنگ ہے مدینے کے ان کو پھول کی مانند، جن کے فرش مخمل پہ پاؤں چھلنے لگتے ہیں، جن کے فرش مخمل پہ پاؤں چھلنے لگتے ہیں. ایک لفظ میں نے کافی استعمال کیا، تلنا، اور یہ ہندی سے آیا ہے. اس کا مطلب ہے بتدریج کم ہونا، کہ آپ کے حوالے سے غم خوشی میں ڈھلتا ہے. آپ کے حوالے سے غم خوشی میں ڈھلتا ہے. رفتہ رفتہ دن دکھ کے خود ہی تلنے لگتے ہیں. اور کیف ذات تصور میں جب سلام پڑھتا ہوں روح کے میری دانش تار ہلنے لگتے ہیں. نام آپ کا لیجئے پھول کھلنے لگتے ہیں، ذکر آپ کا کیجئے زخم سلنے لگتے ہیں. کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت عمدہ. سبحان اللہ. آپ نے آج یہ محفل مشاعروں کی بابت وفا کی ہے جی، اور آپ کے اردو سے محبت کرنے والے، شعر و سخن کے متوالے آپ کا یہ پورا پروگرام بہت دل سے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں بہت سی باتیں آپ کے دل سے نکلی اور ان کے کانوں تک بھی پہنچی ہیں. اور خصوصاً اس مشاعرے کا تذکرہ جو انشاءاللہ 30 جولائی کو ہونے والا ہے. 1.5 سال کے قید و بند کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ لوگ منہ در منہ بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی بات سنیں گے. اور شعر و سخن کے متوالوں کا ذکر کیا. بہت سے لوگ دور دور سے اس محفل میں شرکت کے لیے آنا چاہیں گے اور انہیں آنا بھی چاہیے. عقیل بھائی، آپ نے شعر و سخن کے متوالوں کا ذکر کیا تو ایک ایسا متوالا اس نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. اچھا جی، سید شان کانپوری صاحب جو بزم سخن کے دھڑکتے ہوئے دل کی طرح ہیں، انہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم عابد بھائی، دانش بھائی السلام علیکم، ٹیپو بھائی السلام علیکم، کامی بھائی السلام علیکم، سب کو میرا سلام. بہت بہت شکریہ. آپ تھوڑا دیر سے آئے، اس میں سے کامی صاحب اور سہیل صاحب تو جا چکے ہیں. اب آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ ارسل ٹیپو صاحب ہیں اور جناب عقیل دانش صاحب ہیں. کیا حال ہے بھائی آپ کے سید شان کانپوری صاحب؟ کیسی اللہ کا شکر ہے عابد بھائی، بالکل خیریت سے، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہم لوگوں کا بڑا اچھا مشاعرہ ہونے والا ہے جمعے کے دن، اللہ نے چاہا تو. اور جیسا کہ دانش بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ 1.5 سال کے بعد تقریباً یہ پہلا موقع ایسا ہوگا کہ ہم لوگ سب لوگ ساتھ میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے در ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملیں گے مشاعرے کے دوران. ایسے تو چھوٹی موٹی محفلیں ہوئی ہیں، لیکن یہ پہلی بار 1.5 سال میں کوئی مشاعرہ ہو رہا ہے. اور آپ نے
بالکل صحیح کہا کہ کافی لوگ اس میں ہو رہے ہیں. صبح سے مجھے تقریباً 3 فون کالز آ چکے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ اس کا حصہ. میں نے کہا جی بالکل ہیں, اگر ہم بھی آ رہے ہیں اور ہم کو بھی آپ ایکوموڈیٹ کریں. ہم نے کہا نہیں بالکل انشاءاللہ آپ لوگ ضرور آئیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے عابد بھائی, اور امید ہے کہ انشاءاللہ بڑا کامیاب ہوگا آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ مشاعرہ ہمیشہ کی طرح. یہی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس مشاعرے کو وقت پہ شروع کیا جائے, وقت پہ ختم کیا جائے, کیوں یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے. اگر بالکل کسی ایسی تقریبات کو کھلا چھوڑ دیا جائے کہ جس کا کوئی اینڈ نہ ہو تو پھر وہ آخر میں جا کر ذرا پھسپھسی سی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ لطف باقی نہیں رہتا. اور خاص طور پر جو بڑے اور اچھے پڑھنے والے ہیں ان کو سننے والے کم لوگ موجود رہ جاتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کو وقت پہ شروع کیا جائے. جتنے بھی شعراء شریک ہوں ان کو جو وقت دیا گیا ہے وہ اس وقت میں اپنا کلام سنائیں اور اس کے بعد آنے والوں کو موقع دیں. کیوں ایسا ہی ہے نا؟ صحیح عابد بھائی آپ نے بہت اچھی بات کہی, اور یہ بہت ضروری ہے کہ تقریب جو ہے وہ ٹائم پہ شروع ہو, ٹائم سے ختم ہو, اور جن لوگوں کو جو ٹائم دیا گیا ہے وہ اسی کے اندر اپنا جو کچھ بھی کلام ہے وہ کہیں, تاکہ آگے اور اچھے شعراء کو سننے کے لیے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے. بالکل. تو بڑی اچھی محفل سے گی انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ محفل مشاعرہ جمعہ 30 جولائی کی شام 6:30 بجے پاکستان سینٹر وزڈن گرین میں منعقد ہونے والی ہے. اور اگر آپ اس میں شرکت سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ضرور آئیے. کوشش کیجئے کہ جو اس کے آرگنائزرز ہیں ان سے آپ پہلے رابطہ کر لیں تاکہ آپ کے لیے نشست جو ہے وہ وہاں پر رکھی جا سکے. عقیل بھائی, تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اس دن. کچھ ہمیں اپنا کلام اور سنائے عقیل بھائی, چلیے ابھی ہمارے سید شان کانپوری صاحب آئیں, ان سے کچھ سنے لیتے ہیں. شان کچھ سنائیں گے ذرا ہمارے سننے والوں کو؟ جی میں دانے بہت شکریہ عابد بھائی, میں 2 شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. بھائی پوری غزل سنا دیجیے. پوری غزل دانش بھائی کو میں پوری کوشش کرتا ہوں. تو ابھی ایک بڑی اچھی سی غزل جو ہے ابھی اس دن پڑھی تھی وہی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. جلاؤ چاہے بھی جتنے عداوتوں کے چراغ, واہ, جلاؤ چاہے بھی جتنے عداوتوں کے چراغ, بجھا نہ پائے گی نفرت محبتوں کے چراغ. واہ واہ واہ, بجھا نہ پائے گی محبت بجھا نہ پائے گی نفرت محبتوں کے چراغ. یہ ظلم اور جبر کی آندھی شکست کھائے گی. جی, یہ ظلم اور جبر کی آندھی شکست کھائے گی. ہمیشہ جلتے رہیں گے اخوتوں کے چراغ. واہ واہ واہ, ہمیشہ جلتے رہیں گے اخوتوں کے چراغ. کہہ رہے کہ یہ اعتبار کا سورج کبھی نہ ڈوبے گا, یہ اعتبار کا سورج کبھی نہ ڈوبے گا. قدم قدم پر جلیں گے مروتوں کے چراغ. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, انشاءاللہ قدم پہ جلیں گے مروتوں کے چراغ. اور کہہ رہے کہ یہ اور بات ہے کہ منزل نہ مل سکی ہم کو, یہ اور بات ہے کہ منزل نہ مل سکی ہم کو, جلائے دست میں ہم نے مسافتوں کے چراغ. واہ 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 واہ, پھر سے پڑھیے. بہت شکریہ عابد بھائی آپ کا. یہ آخری شعر پھر سے پڑھیے. دیپو بھائی آپ سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی, اور اسلام چینل کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا اس اتنے اچھے سے مشاعرے میں شریک ہونے کا. اور آپ تمام حضرات کو میری طرف سے سلام, اور انشاءاللہ آپ سب سے جمعے کے دن ملاقات ہوگی. اور جیسا کہ عابد بھائی نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو ٹائم پہ پہنچنا ہے اور انشاءاللہ ٹائم پہ شروع کرنا ہے, اور اللہ نے چاہا تو ٹائم پہ ختم کرنا ہے. اللہ اس کو آسان کر دے گا انشاءاللہ. تمام شرکا اور جو جتنے بھی منتظمین ہیں وہ تو وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے. سارا کا سارا دار و مدار ہوتا ہے سامعین اور حاضرین پر. اگر وہ لوگ وقت پر آ جائیں تو انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم وقت پہ شروع کر کے وقت پہ ختم کریں گے. عقیل بھائی کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ جی بس یہی بس کر رہا تھا بھائی کہ اس دیار غیر میں بڑی غنیمت ہے یہ بات کہ لوگوں نے مربتوں کے اور مسافتوں کے اور محبتوں کے چراغ جلا رکھے ہیں. اور شعر و سخن اس دور انحطاط میں بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے اور محبتوں کے فسانے دور دور تک پھیلاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاعری سے وابستگی خود بذات خود اپنی ایک سعادت ہے, اور جو لفظ جوڑنے والے ہیں وہ ہمارے لیے بڑے مبارک ہیں, اور ان کا احترام بھی کرنا چاہیے اور ان کی باتوں پر غور بھی کرنا چاہیے. مجھے بس یہی عرض کرنا ہے.
تو ٹیپو ارسل ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ٹیپو ارسل, آپ کی کیا فیلنگز ہیں, کچھ ایکسائٹمنٹ ہے آپ کی اس جمعے کے پروگرام کے بارے میں؟ جی ضرور, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت نامور اور بہت اچھے شعراء کرام تشریف لا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ابھی جب سہیل بھائی سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ آپ کی یعنی کہ یہ نعتیہ جو ہے اس کا فیض ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو اس سے زیادہ کامیاب یہ مشاعرہ ہوگا. تو میں یہی درخواست کروں گا جو لوگ ادھر ہیں لندن میں آس پاس تو وہ ضرور تشریف لائیں اور اس کو کامیاب بنائیں. اور ایکسائٹیڈ تو ہوں لوگوں سے, ایک ہم لوگ سیکھتے ہیں, پروفیسر صاحب ہیں اور ابھی تک ان سے میری بالمشافہ ملاقات نہیں ہو سکی, تو ہم ایز اے اسٹوڈنٹ میں اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہوں, ان لوگوں سے ہم کافی چیزیں سیکھتے ہیں, سنتے ہیں. تو انشاءاللہ ملاقات کا ایک موقع فراہم ہوگا, اور جیسا کہ کہا کہ 1.5 سال کے بعد ایک ایٹماسفیئر ہوگا کہ سب لوگ اکٹھے بیٹھیں اور کلام سے, عمدہ کلام سے لطف اندوز ہوں انشاءاللہ. میں ایک بار پھر شعراء کرام اور مہمانوں کا ذکر کر دوں جو اس پروگرام میں شریک ہونے والے ہیں. پروگرام کی صدارت ہمارے پروفیسر عقیل دانی صاحب کریں گے. مہمان خصوصی کے طور پر ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر قیصر عباس زیدی صاحب کو, اور جو لوگ اس تقریب میں اپنا اپنا کلام پیش کریں گے ان میں سید شان کانپوری صاحب ہیں, آفتاب احمد ہیں, ڈاکٹر صفدر سعید ہیں, شفقت پروین صاحبہ ہیں, مستر الوی آوان ہیں, طلعت گل ہیں, کامران زبیر کامی ہیں, عروج آصف ہیں, ٹیپو ارسل ہیں, سیمی برلاس, ان کے علاوہ سہیل زرار خلیش, خورشید عالم صدیقی صاحب, منان قدیر منان ہیں, میں خود موجود ہوں گا انشاءاللہ, احسان شاہد صاحب ہوں گے, غالب ماجدی صاحب ہوں گے اور مصطفیٰ شہاب. جو اور مہمان ہمارے اس میں شریک ہو رہے ہیں ان میں ایک تو کونسلر طارق ڈار صاحب ہیں اور مفتی عبدالوہاب صاحب ہیں. اس کے علاوہ کچھ مہمان ہیں جن میں کونسلر منیر احمد ہیں, کونسلر ہنا میر ہیں, کونسلر ارشد محمود ہیں, دردانہ انصاری ہیں جو رائل نیوی کی آنریری کیپٹن ہیں اور BBC ریڈیو پر آپ نے ان کی آواز یقیناً سنی ہوگی. تو یہ لوگ بھی اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. ہم کچھ لوگوں کو انشاءاللہ ایوارڈ سے نوازیں گے. ان لوگوں نے جنہوں نے اردو ادب کی خدمت کی, شاعری کی خدمت کی, یہاں دیار غیر میں رہتے ہوئے اس قلعے کو انہوں نے سنبھال کے رکھا, تھام کے رکھا اور اس کو فروغ دیا اردو کو اس دیار غیر میں. میرے پاس کچھ تھوڑا سا وقت ہے تو اگر اجازت ہو عقیل بھائی تو میں چند اشعار آپ کو اپنے بھی سنا دوں. ارشاد. یہ ایک غزل ہے جو کہ اس وبائی دور میں خاصی لوگوں نے پسند کی تھی کہ جانے یہ کس طرح کی وحشت ہے, نہ کوئی کام ہے نہ فرصت ہے. مجھ کو زندہ میں ڈال کر یہ کہا بچ گئے ہو یہی غنیمت ہے. موسم ہجر کے گلابوں میں نہ کوئی رنگ ہے نہ نکھت ہے. واہ واہ. ہوتی جاتی ہے ہر خوشی نایاب, ہوتی جاتی ہے ہر خوشی نایاب, ہاں مصائب میں خوب برکت ہے. واہ 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 واہ. ہوتی جاتی ہے ہر خوشی نایاب, ہاں مصائب میں خوب برکت ہے. اور ایسے حالات میں بھی زندہ ہیں, ایسے حالات میں بھی زندہ ہیں میرے مولا یہ تیری رحمت ہے. ایسے حالات میں بھی زندہ ہیں میرے مولا یہ تیری رحمت ہے. جانے یہ کس طرح کی وحشت ہے, نہ کوئی کام ہے نہ فرصت ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام دوستوں کا جو اس محفل میں آج شریک ہوئے, ٹیپو ارسل صاحب, عقیل دانی صاحب, کامران زبیر کامی اور سہیل زرار خلیش, جنہوں نے آج کی اس محفل میں ہمارا ساتھ دیا, میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں. آج کی اس محفل سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت بہت شکریہ. عابد علی بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.